بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا ممبر کو حاضر کرو؟ ہم نے صحابہ نے ممبر کو حاضر کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری پر چڑھے تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور فرمایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین، فلما رقیت الثانیہ قال بعد من ذکرت عنده فلم يصل علیک فقلت آمین، فلما رقیت الثالثة قال بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین۔ میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو فرمایا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری پر چڑھا تو فرمایا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوا جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ماں باپ اس کو بہشت داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے کی 3 دعائیں ہیں، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے جو کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 3 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کا اللہ نے حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں پر آمین فرمایا، اور آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسا سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی دعا ہوئی، اور یہ دعا کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ جس نے رمضان شریف پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور رمضان شریف پا کر بخشش نہ ہوگی۔ کیسے نہ ہوگی؟ یہ اس وقت نہ ہوگی جب رمضان المبارک کی آدمی قدر نہ کرے گا، اور رمضان المبارک میں گناہوں سے نہیں بچے گا، اور رمضان المبارک کی نیکیاں روزہ اور تراویح ادا نہیں کرے گا۔ جیسی زندگی رمضان المبارک سے پہلے تھی، ویسے ہی رمضان المبارک آدمی کی زندگی میں گزر جائے تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یعنی کہ اس نے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ بادشاہ اعلان کرے انعام کا اور کوئی شخص اپنے گھر بیٹھا رہے اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت بھی نہ کرے تو وہ انعام سے محروم رہا۔ ایسے ہی جو رمضان المبارک پا کر بھی اللہ کی رحمت حاصل نہ کرے، وہ رحمت سے دور رہا، محروم رہا۔ اس لیے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا خوب اہتمام کرے، روزے کا اور تراویح کا اور گناہوں سے بچنے کا، جو رمضان المبارک کا مقصود ہے، روزے کا سبق ہے۔ دوسری بد دعا ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت سے دور ہو۔ علماء فرماتے ہیں، زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اور مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار حضور کا نام آنے پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ عام علماء تو یہی فرماتے ہیں،
لیکن ایک امام ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ہر بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور یہ حدیث پاک اسی کو بتاتی ہے کہ ہر بار آدمی درود شریف پڑھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بولنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بولنا چاہیے۔ اس میں آدمی کے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 رحمت۔ صلی اللہ علیہ وسلم بولا تو 10 صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچتا ہے۔ اس لیے اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بددعا، جس نے اپنے جس کے ہوتے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بوڑھا ہو گیا اور اس ماں باپ نے اس کو جنت داخل نہ کرایا، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ نہیں کیا، ماں باپ کو دکھ تکلیف پہنچاتا رہا، خدمت نہیں کی، نتیجے میں جنت حاصل نہ کر سکا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا 2 میں سے ایک، جو اولاد ایسے ماں باپ کی خدمت کرے گی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تو یہ ماں باپ کے ساتھ خدمت اور اچھا سلوک کرنا یہ آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ الحمدللہ۔